ہے کلمہ پڑھنا جرم پھر بھی پڑھ رہے ہیں 313 ہزاروں سے لڑ رہے ہیں اور کبھی تک میں اور کبھی جانوروں کی بخار میں بلال پھر بھی احد احد کہہ رہے ہیں اور ڈالا گیا خباب کا جسم دہکتے ہوئے انگاروں پر پھر بھی خوشی سے سہ رہے ہیں نبی کا جسم زخمی ہوا غزوہ احد میں صحابہ اپنے جسموں کو ڈھالیں بنا رہے ہیں صحابہ علیہ کلمت اللہ کی خاطر سب کچھ دین پر لٹا رہے ہیں مال و جان کی نہیں کوئی پرواہ بس عالم اطراف میں پھیل رہے ہیں صحابہ دن کے غازی راتوں کے نمازی پھر بھی خدا کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں اور کیسے آئیں اعدائیں صحابہ کی اللہ کو پسند کہ بھیج کے جبرائیل قرآن مدح میں اتار رہے ہیں اور بھلا گھوڑے بھی چلا کرتے ہیں کبھی پانی میں صحابہ ساتھ گھوڑے اتار رہے ہیں صحابہ ساتھ گھوڑے اتار رہے ہیں اور یہ گھوڑے بھی صحابہ کے اللہ کو پسند ہیں کتنا کہ ان کی صفات کی قسمیں سورہ عادیات میں کھا رہے ہیں اور بالآخر مل گیا مقصود جو تھا ان کا کہ رضی اللہ عنہ والا تغمہ اتار رہے ہیں اگر رہے گا تذکرہ قرآن میں اصحاب کہف کا تو مزمل فاروق ہم ساتھ میں اصحاب محمد بھی پڑھ رہے ہیں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آج میں آپ حضرات کے سامنے جن ہستیوں کا تذکرہ خیر کرنے آیا ہوں وہ بہت ہی بڑھیا ہستیاں ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کی آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ہے جن کے کانوں نے براہ راست نبی کی زبان سے قرآن کو سنا ہے اور جن کے دلوں میں ایمان کی ایسی روشنی بھر دی گئی کہ قیامت تک کے انسان کے لیے وہ چراغ بن گئے یہ وہ صحابہ ہیں یہ وہ کردار ہیں یہ وہ چہرے تھے جنہیں نبی بھی دیکھ کر مسکراتے تھے یہ وہ صحابہ ہیں یہ وہ قافلے ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام کا درخت آج اسلام کا شجر لہلہا رہا ہے آؤ پیچھے لے چلتے ہیں تم کو جہاں پر اس دور میں جب لا الہ الا اللہ پڑھنا جرم تھا گویا موت کو آواز دینا تھا جب ہر طرف سے ظلمت تھی ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا جب ہر طرف سے گناہوں کی یلغار تھی تب کچھ دل ایسے تھے جنہیں اللہ نے خالصتاً اپنی رضا کے لیے چن لیا تھا انہوں نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں اللہ کی رضا محمد کی رضا چاہیے انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی خوش نودی چاہیے حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں ان کو دیکھو جن کے جسم پر جن کے بدن پر نیزے چھیڑے گئے نیزے مارے گئے لیکن کلمہ کفر نہ کہا حضرت یاسر نے جان دے دی ایمان نہ دیا حضرت خباب کو دیکھو جن کی پیٹھ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا اور حضرت بلال کو دیکھو جن کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا اوپر پتھر رکھے گئے چٹانیں رکھی گئی مارا گیا پیٹا گیا صرف وہ ایک زبان سے کلمہ نکلتا رہا احد احد اس کلمے نے اس نعرے نے بہت کچھ کیا ہے یہ نعرہ آج بھی اگر لگایا جائے تو مومن کا دل خوش ہوتا ہے جوش پیدا ہوتا ہے اور اس نعرے نے یہ نعرہ بہت کچھ کر گیا اور یہ نعرہ آسمان تک پہنچ گیا اور یہ نعرہ اعلان کر گیا اور ہمیں بتلا گیا کہ ایمان کو جسم سے نہیں ایمان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹانے سے نہیں ایمان کو مارنے سے نہیں ایمان کو جانور کی کچی کھالوں میں پرونے سے نہیں ایمان کو جسم سے نہیں بلکہ دل سے جیتا جاتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اللہ کے راستے میں تو سب صحابہ نکل پڑے کسی نے کوئی مال کا نہ سوچا کسی نے کوئی جائیداد کا نہ سوچا بیوی بچے کا نہ سوچا کہ میرے پیچھے بیوی بچے ہیں کسی کے دل میں خیال تک بھی نہ آیا سب اللہ کے راستے میں نکل پڑے کوئی پیدل کوئی سواری پر سب کے دل میں ایک ہی ایمان ہے ایک ہی یقین ہے ایک ہی عزم ہے
ایک ہی ارادہ ہے، دین کی سربلندی، دین کی سرفرازی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ غزوہ بدر کا میدان لگتا ہے، غزوہ بدر کا میدان سجتا ہے، 313 صحابہ ہیں، ادھر 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 1000 دشمن ہیں، 313 کا یقین عزم ایک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 313 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، 1000 جو ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو جنہوں نے مالدار والی زندگی چھوڑ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اسلام کا جھنڈا گڑا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، ہر ایک صحابی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی عزم ہے، ایک ہی یقین ہے، دین کی سربلندی، دین کی سرفرازی۔ حضرت پھر غزوہ احد کا میدان آتا ہے، غزوہ احد کا میدان لگتا ہے، نبی کا جسم خون سے لت پت ہے، خون بہ رہا ہے، حضرات صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کو، اپنے ڈھالوں کو، اپنے جسموں کو ڈھالیں بنا کر، اپنے جسموں کو ڈھالیں بنا کر تیر روک رہے ہیں۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں پر تیر روک رہے ہیں اور حضرت سعد فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا میں آگے بڑھتا جاؤں؟ کیا آگے میں چلتا جاؤں جب تک جان باقی ہے؟ تیر چلاتا جاؤں۔ یہ تھا صحابہ کا کردار، یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا افعال جو آج ہم میں نہیں ہے۔ آج ہمارا یقین، آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو جنہوں نے 3 دن 3 رات نبی کے ساتھ غار ثور میں گزارے ہیں، جنہوں نے راہ خدا میں سب کچھ تن من دھن بیوی بچے مال جائیداد سب کچھ لٹا دیا۔ جب پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو تو فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ حضرت عمر کو دیکھو جنہوں نے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کیا، فرق پیدا کیا، جن کے آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے اور جن کے نام سے شیطان بھی ڈرتا تھا، راستہ بدل لیتا تھا۔ اور حضرت عثمان کو دیکھو جو حیا کے پیکر ہیں، سخیوں کے سلطان ہیں، سلطانوں کے بھی سلطان ہیں، جنہوں نے مشکل وقت میں جب امت پر بہت بڑا امتحان تھا، جب امت پیاس سے بلا رہی تھی تو انہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو پانی پلایا ہے۔ اور حضرت علی کو دیکھو جن کی بہادری کے قصے آج بھی دنیا دیتی ہے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اور حضرت علی کو دیکھو جن نے 2 دھاری تلوار سے اپنی 2 دھاری تلوار سے مرہب کی جان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مرہب کو اپنی ماں کا دودھ یاد دلا دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے فرمایا او کافرو، ہمیں موت جام شہادت اتنا زیادہ عزیز اور پسند ہے جتنا تمہارے نزدیک جام شراب۔ آج ہی صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے وقت سارے ان صحابہ کی تعریف میں بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں تجھے ملیں گے صحابہ ہی ملیں گے، کہیں اولئک ہم الراشدون، کہیں اولئک ہم مفلحون، کہیں اولئک ہم الصادقون، کہیں قد افلح المؤمنون، کہیں التائبون، کسی صفات میں، کہیں والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس صفات سے۔ اور صحابہ کو دیکھنا ہے تو نبی کے فرمان میں دیکھ، نبی کا فرمان سارے کے سارے صحابہ میں بھرے پڑے ہیں۔ اور ایسی طریق جو صحابہ کے تضاد ہو، جو صحابہ کے مخالف ہو، ہم ایسی طریق کو پاؤں پر رکھ کر ٹھوکر مارتے ہیں۔ اور صحابہ کو دیکھ قرآن نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ کہو، برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ میرے صحابہ، اگر تم احد پہاڑ کی جتنا بھی سونا چاندی خرچ کر لو یہ ایک مٹھی بھر کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ آج امت بکھری پڑی ہوئی ہے، آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، آج ہم پر ستم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے صحابہ کی زندگی پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کی قربانیوں کو، ان کے زہد تقوی کو، ان کو بھلا دیا۔ آج ہمارے گھروں میں دنیا کی بات ہوتی ہے، دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر
صحابہ کی بات نہیں ہوتی، صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، صحابہ کے قصے نہیں ہوتے، صحابہ کی سیرت نہیں پڑھی جاتی۔ آج ہم ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن صحابہ جیسا کام نہیں کرتے۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں مسلمان۔ سوچو اگر آج اس دور میں حضرت ابو بکر ہوتے تو سارا مال اپنے دین پر قربان کر دیتے، یا مال سنبھال کر رکھتے۔ حضرت عمر آج ہوتے تو سب مال اپنے دین پر خرچ کرتے یا سنبھال کر رکھتے۔ حضرت علی آج ہوتے تو اپنی تلوار کو اسلام کے دفاع کے لیے باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف اٹھاتے، یا آپ چپ چاپ بیٹھ جاتے۔ دیر آنکھیں بند کر کے دل سے سنو اور سوچو، وہ وقت جب مکہ کی تپتی ریت پر بلال لیٹے ہیں اور خباب کے جسم سے دھواں اٹھ رہا ہے اور حضرت یاسر کی روح پرواز کر چکی ہے، فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام ہو تم پر۔ سوچو اس رات جب مدینہ کی گلیوں میں نبی کے ارد گرد سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کسی کے آنسو بہ رہے ہیں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ اشارہ فرمائیں، ہم جان بھی قربان دیں گے، جان مر مٹنے کو تیار ہیں۔ آج ہم ان جیسے وہ صحابہ اکرام تھے جن نبی کے ساتھ محبت کی تھی اور محبت میں دل جان سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ان کے لیے ایمان چھوڑنا مشکل تھا، جان دینا بہت ہی آسان تھا۔ آج ہم انہی کے دعوے کرتے ہیں، انہی کے کہتے ہیں ہم غلامان صحابہ ہیں، ہم عاشقان صحابہ ہیں، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتے، ان کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں، ان کے افعال و اقوال سے نہ واقف اور نہ آشنا ہیں، ان کے زہد و تقوی کو ہم نے بھلا دیا ہے، خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اے عاشقان رسول آؤ اٹھو اور صحابہ والا کردار اپنے دل میں بساؤ، ان کے زہد و تقوی کو اپنے دل میں بساؤ۔ یاد رکھو جو نبی علیہ السلام سے سچا عشق چاہتا ہے اسے صحابہ سے بھی عشق کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ واحد دروازہ ہے جس سے گزر کر، جس سے پار ہو کر نبی علیہ السلام تک پہنچا جا سکتا ہے، اور یہ صحابہ واحد دروازہ ہے جس سے گزر کر جنت بھی ملے گی اور اللہ بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی، خود خدا بھی ملے گا، محمد مصطفیٰ بھی ملے گا۔ آج ہم اس صحابہ علیہ السلام کے کردار سے واقف سے ان کے نا واقف ہو چکے، نا آشنا ہو چکے، ان کے جو افعال و اقوال تھے آج ان کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو صحابہ علیہ السلام کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے سچا عشق عطا فرما، ان کی محبت کو ہمارے محبت ان کی ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیوست فرما اور ان کے کام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔